کیا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا گیا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا اور پھر اس نور سے قلم، لوح محفوظ اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا؟ نعمان صاحب انڈیا سے۔ نہیں جی، ایسی کوئی مسند حدیث نہیں ہے، من گھڑت روایات ہیں اس بارے میں۔ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، تمہارے بڑے بڑے مناظروں سے ہماری ڈسکشن ہو چکی، ہماری ڈیبیٹ ہو چکی، جب بھی ہم نے ثابت کیا حضور نور ہے، انہوں نے کہا نور نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دلیل دو، دلائل دیتے ہیں بشریت کے، ارے بشریت تو ہم بھی مانتے ہیں، تم کوئی ایک دلیل دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو محبوب تم نور نہیں ہو، تم نور نہیں ہو۔ آج ممبئی کی سرزمین پہ اس بات کو ایک مرتبہ پھر واضح کرتا ہوں اور یہ چیلنج کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم آسمان گر سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن گستاخ مصطفیٰ میرے آقا کے نور کے خلاف کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ ارے کوئی ایک آیت تو پیش کرو، آیت نہیں کوئی ایک حدیث تو پیش کرو، ہم تو بے شمار حدیث پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے پاس صحیح حدیث نہیں، کوئی ایک ضعیف حدیث تو پیش کر دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو یا حضور نے فرمایا ہو ہے میرے صحابہ لست بنور، میں نور نہیں ہوں۔ ہم نور ہونے کی ہزاروں دلیلیں پیش کرتے ہیں، تم ایک بھی نہیں پیش کر سکتے۔ ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جانے کہاں سے آیا تھا، ہم اسے نہیں جانتے۔ کہا اونٹ خرید کے لے گیا، قیمت دی، کہا نہیں دی۔ کہا کیا کیا، کہا ادھار، کہا ادھار دیا۔ نام جانتے ہو؟ نام نہیں جانتے۔ ایڈریس جانتے ہو؟ ایڈریس نہیں جانتے۔ پتا ہے کون ہے؟ نہیں پتا۔ کوئی ضامن نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں، کوئی چیز گروی رکھی، گروی بھی نہیں رکھی۔ عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے۔ کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں، ایڈریس پتا نہیں کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اپنا اونٹ، ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ادھار لے کے جاتے ہیں، نام بھی نہیں بتاتے، ایڈریس بھی نہیں بتاتے۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا؟ ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے، اس کا پتہ پوچھتے، ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے، ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، ان کے منہ سے پھول۔ انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، گل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا، پتہ بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا۔ ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے، ارے میں تو اس کے کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا، ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں نا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگر آج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انفی اتش و سخا کا اتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرو، ہے گیسو پاک ہے ابر کرو، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، انفی اتشن و سخا کا اتم۔ اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی، مت چمکے لاٹھ نورانی، کالی زلفت اک مستانی، مخمور عقیل مدبریا۔ وہ ان کا حسن تھا، وہ ان کی زلفیں ایسی، میں زلفیں یار تیرے بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے، اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بے دم، میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے۔ یہ ان کا حسن، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے، میرے کفن میں گئے سوئے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں گئے سوئے جو ان کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، جو ان کی زلفوں کو کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی،
ये उनके जुल्फों का असर है। लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फें ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था। लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था? कहा क्या देखते थे? कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके दांतों की चमक देख रहा था। वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊंट ही ले गया है, ऊंट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊंट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है खबरदार अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है खबरदार, कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं, कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन है वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देख कर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा कीमत लेकर। कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है? ये ज़ियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो, है? अब सौदे को छोड़ो। क्यों? अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा बताओ वो सोना था कहां से, वो मनमोहना कहां से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन, मोरा फूंक गया। कहा वो सोना था कौन बताओ? अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है। अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलमा पढ़ के वापस आ रहा है, और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते, और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बताओ आखिर तुम किस एतबार से आका की तरह हो? ये गुफ्तगू जारी रही तो सुबह हो जाएगी, फजर हो जाएगी, मैं इतनी मिसालें पेश करूंगा कि वक्त खत्म हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि अभी न दिल के अरमा खत्म हुए थे, गजब हो गया कि सहर हो गई।
مگر نہ دل کے ارما پورے ہوئے تھے، غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ تو سحر ہونے سے قبل صرف اتنا بتا دوں، یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے میرے وہ نوجوان ساتھی، دوز ینگسٹرز، وہ جو ینگسٹرز ہمیں رابطہ کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، میسیج دیتے ہیں، بنگلور میں فلاں نے یہ کہا، ممبئی میں فلاں نے یہ کہا، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ سوال بھیجو۔ الحمدللہ یہ ان سادات کی برکات ہیں کہ جو ہماری محفلوں میں آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ قائل ہوتے ہیں۔ تو تم کسی طرح حضور کی طرح نہیں ہو۔ وہ تو دیکھو میں نے جس طرح کہا، تمہارا جسم، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارا کلام، کسی اعتبار سے ان کے متعلق ہی فرمایا نا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ نہ ہوتے، دنیا نہ ہوتی، تو کہتا ہے تو آقا کی طرح، آقا تیری طرح، ارے اگر وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا۔ وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا۔ اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے ہونے کا جو اثر دنیا میں ہے ان کے ہونے کے اثر کی طرح نہیں ہے، ان کے ہونے سے تو سب کچھ ہے۔ اسی لیے کہا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اگر ارض و سما کی محفل میں، اگر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، اگر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ اور ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اقبال تیری شاعری بہت بلند ہوگی، لیکن بریلی کے مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو، بریلی کے کلندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو، اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ ترہ امتیاز ہے، یہ اسپیشیلٹی ہے، یہ خاصیت ہے، جب آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں تو سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ارے تو نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، کم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں نے کہا ہم نے اقبال کو پڑھا، ہم نے غالب کو پڑھا، ہم نے میر تقی میر کو پڑھا، ہم نے ذوق کو پڑھا، لیکن جو ذوق احمد رضا کے کلام میں ہے، جو ذوق احمد رضا کے کلام میں، احمد رضا میر ہے فن شاعری کا، احمد رضا میر ہے فن نعت خوانی کا، اور تمام نعت خوانوں پر غالب ہے، غالب ہے، غالب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن، یہ سوسن یا سمن، یہ بنفش سنبل نسترن، گل سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ اللہ ہمیں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار، سچی محبت عطا فرمائے۔